بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البدر ہائر سیکنڈری اسکول جونیئر برانچ کے آن لائن سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گی اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بھی کر رہی ہوں گی۔ تو آئیے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ رب زدنی علما۔ ایک بار اور پڑھیے، رب زدنی علما۔ میرے ساتھ پڑھیے، رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ طالبات، یہ ہے ہماری جماعت سوم کی اسلامیت کا لیکچر نمبر 2، جس میں آج ہم سبق قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کی دہرائی کریں گے۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 101 اور 102 پر موجود ہے۔ طالبات، پچھلے ہفتے ہم نے سبق قرآن کریم کے آداب پڑھا تھا۔ آپ سب نے یقیناً بہت اچھی طرح سے سمجھ بھی لیا ہوگا۔ آج ہم اسی سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں، تو میں آپ سے اس سبق کے متعلق چند سوالات پوچھتی ہوں۔ جلدی سے مجھے بتائیے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہے نا آپ سب کو؟ ہم نے پڑھا تھا نا؟ شاباش! انسان کے اندر جو اچھی صفات ہونی چاہیے اور جن بری عادتوں سے پاک صاف ہونا چاہیے انہیں اخلاق کہتے ہیں۔ آپ سب کے اندر یہ بہت سی اچھی عادتیں ہوں گی۔ ویری گڈ۔ اب جلدی سے مجھے بتائیے کہ اچھی عادتیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ سچائی۔ سب سے اچھی عادتوں میں سے کون سی ہے؟ سچائی۔ سچائی کسے بولتے ہیں؟ سچ بولنے کو۔ اور بتائیے، آپ کی کتاب میں موجود ہے نا؟ جلدی جلدی سے بتائیے۔ شاباش! امانت داری۔ امانت داری کسے کہتے ہیں؟ امانت داری کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائی جائے تو وہ اس چیز کو خراب کیے بغیر اور استعمال کیے بغیر اسے لوٹا دے، یعنی کہ واپس کر دے۔ اور کون سی اچھی عادت لکھی ہوئی کتاب میں؟ ویری گڈ، سخاوت۔ سخاوت کہتے ہیں خرچ کرنے کو۔ اب ایک مسلمان کے اندر اچھی عادتیں تو ہونی ہی چاہیے، ہے نا؟ تو ان اچھی عادتوں کا کیا فائدہ ہے؟ ان اچھی عادتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ اب اچھی عادتوں کے علاوہ کیا ہونا چاہیے؟ بری عادتوں سے ایک مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اب جلدی سے مجھے بتائیے کہ بری عادتیں کون کون سی ہیں؟ آپ کی کتاب میں موجود ہے نا؟ جلدی سے بتائیں۔ شاباش! جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کہ جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کون سی بری عادت ہے؟ غیبت۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو اس کے اندر موجود ہو، لیکن اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے۔ اب ایک اور جلدی سے بری عادت بتائیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ شاباش! حسد۔ حسد کا مطلب ہے کسی کے پاس کوئی چیز ہو اور انسان یہ چاہے کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تمام اچھے اخلاق کو اپنائیں اور تمام بری عادتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اب بتائیے کہ آداب کسے کہتے ہیں؟ شاباش! آپ کی کتاب میں موجود ہے نا؟ آداب ادب کی جمع ہے۔ اسلام نے ہمیں رہنے سہنے، کھانے پینے وغیرہ کے جو اصول بتائے ہیں ان کو آداب کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ آداب۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب بھی سکھائے ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس سبق میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب سیکھے ہیں۔
اب میں آپ سے اس سبق سے چند سوالات پوچھوں گی اور آپ سب مجھے جواب دیں گے. تو تیار ہیں آپ سب؟ شاباش. تو سب سے پہلے مجھے بتائیں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے نا، جلدی سے بتا دیں. شاباش. قرآن کریم کی تلاوت کے آداب پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ قرآن کریم کو کیسی جگہ پر رکھنا چاہیے؟ شاباش. قرآن کریم کو صاف جگہ پر رکھنا چاہیے. ویری گڈ. اب بتائیے قرآن کریم کیسی جگہ پر پڑھنا چاہیے؟ قرآن کریم کو پاک و صاف جگہ پر پڑھنا چاہیے. قرآن کریم کو اونچی جگہ پر رکھ کر پڑھنا چاہیے اور قرآن کریم کو پاک صاف جگہ پر پڑھنا چاہیے. اب بتائیں تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے اور آپ سب یقیناً پڑھتے ہوں گے. ویری گڈ. قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اب بتائیے قرآن کریم کس طرح پڑھنا چاہیے؟ قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہوں گے جو بہت تیزی سے جلدی پڑھ لیتے ہوں گے، تو جلدی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ آرام آرام سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر لوگ کام میں مشغول ہوں تو قرآن کریم کس طرح پڑھنا چاہیے؟ اگر آپ کہیں پر بہت سارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے کزنز ہیں، آپ سب کے بیچ میں بیٹھ کے آپ قرآن لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ بتائیں قرآن کیسے پڑھیں گی؟ ویری گڈ. اگر لوگ کام میں مشغول ہوں یا قرآن پڑھ رہے ہوں تو قرآن کریم آہستہ آواز سے پڑھیں. ٹھیک ہے. اب ہمارا اگلا سوال ہے اگر لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں تو قرآن کریم کس طرح پڑھنا چاہیے؟ تو اگر لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں اور سن رہے ہوں تو قرآن کریم بلند آواز سے پڑھیں. آپ سب کو معلوم ہے نا قرآن کریم پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں تو اس سے بھی اجر ملتا ہے. تو قرآن کریم اگر لوگ سن رہے ہوں اور آپ بلند آواز سے پڑھیں گی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور سننے والوں کو بھی ثواب ملے گا. اگر کوئی دوسرا قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گی؟ اگر کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ تو ہم قرآن کریم کو ادب سے خاموش ہو کر سنیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خاموشی سے سننے سے بھی ثواب ملتا ہے. اب ہمارا آخری سوال ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد قرآن کو کیسے رکھنا چاہیے؟ تو طالبات قرآن کریم کی عظمت دل میں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی بلند مرتبہ کلام ہے. اور قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد جزدان میں لپیٹ کر رکھیں تاکہ گرد و غبار سے محفوظ رہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم کو روزانہ نکال کے پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ قرآن ایسے ہی رکھا رہے اور اس پہ مٹی لگ جائے اور گرد و غبار جم جائے. تو قرآن کو اونچی جگہ پر رکھیں اور پابندی سے اسے نکال کر پڑھیں. تو آج ہم نے سبق قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کی دہرائی کی. امید ہے آپ سب کو سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ سب ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو طالبات ہمارا اسلامیت کا لیکچر نمبر 2 ختم ہو چکا ہے. آپ سب قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کا اہتمام کیجیے گا اور تمام آداب کے ساتھ وضو کر کے بہت اچھی طرح سے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھیے گا. اپنے اساتذہ کو اور ادارے کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نمازوں کی پابندی کا خاص خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.